اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے یہ محفل، اور آج ہم ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کریں گے، جن میں کچھ اشعار بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، یعنی سرکار کی مدح جو اپنوں نے کی اور کچھ ایسوں نے کی جو سرکار کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی ان کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنا ممکن ہوا، جتنی دامان وقت میں گنجائش ہوئی۔ تو دیکھیے یہ دنیا کی جو معروف کتاب ہے دا 100، اس کے مصنف ہے مائیکل ایچ ہارٹ۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی تحقیق کے بعد ایک مؤثر ترین ایک باثر ترین فہرست تیار کی تھی، اور جو میرٹ لسٹ پہ انہوں نے جو نام رکھا تھا وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے نمبر پہ۔ تو آئیے اب ذرا سیرت کا جائزہ لیتے ہیں مختصر سا۔ تو سب سے پہلے تو جس سال ابرہہ کا واقعہ ہوا، ابرہہ کا پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جس سال ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا۔ ابھی وہ واقعہ یعنی کہ مختصر صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ آپ کی آمد سے، آپ کی ظاہری طور پر پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، جس نے یہ پلان کیا کہ یار یہ جو مسلمان ہیں یہ مکے میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو کیوں نہ نعوذ باللہ مکے کو ہی گرا دیا جائے، اور اس کے جو پتھر ہیں ان کو جمع کر کے میں یمن میں ایک کعبہ بنا لیتا ہوں، پھر یہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ تو جب یہ سارے معاملات چلتے رہے تو اس دور میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں وہ گھوڑوں پر، اونٹوں پر یہ تو ہوتی تھی، لیکن اب یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا مکے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ مکے کا پڑاؤ کیا، ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہاں ان کے مویشی بھی انہوں نے قبضے میں کر لیے، اور تب آپ کے جو مبارک دادا تھے حضرت عبد المطلب، وہ تب حکمران تھے، سردار تھے قبیلے کے لوگوں کے۔ تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ جائیں، ریکویسٹ کریں، کہیں کہ ہمارے جانور جائیں، کہ اس وقت کاروبار بھی ڈسٹرب ہوا لوگوں کا۔ تو آپ گئے، ابرہہ بیٹھا تھا بڑے روم میں کہ آئیں گے، آپ آ رہے ہیں، بڑی ریکویسٹ کریں گے، نیگوشیشنس کریں گے کہ جناب اپنے مرکز کی بات کریں گے۔ تو جب یہ آپ گئے اور یعنی کہ آپ کے مبارک دادا پر اللہ تعالیٰ نے اتنا نور نبوت پیشانی پر تھا کہ وہ ابرہہ روم میں آ گیا، کھڑا ہو گیا ادب کے لیے، اور کہنے لگا اپنے برابر میں بٹھا کے حضور بتائیے کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مکے والوں کے جو ہے وہ جانور ضبط کر لیے، ہمارے جانور ہمیں واپس کرو۔ ابرہہ نے کہا کہ حضور میں تو بڑا حیران ہوں، آپ میں نے سوچا آپ اپنے مرکز کی بات کریں گے، کعبے کی بات کریں گے، لیکن آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو تو فکر اپنے جانور کی فکر ہے۔ ابرہہ نے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دادا نے بہت خوبصورت جواب دیا، اور وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کہا کہ ہمارے جانور ہمیں واپس کر دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کی خود حفاظت کرے۔ اب دیکھیے، اب آپ نے یہ کہہ کر یہ واپس آ گئے۔ ابرہہ سمجھا کہ پتہ نہیں شاید ڈر گئے ہیں، شاید کنفیوز ہو گئے ہیں، تو اب ابرہہ نے اب جانور چھوڑ دیے، حکم دیا، آرڈر دیا، جانور چھوڑ دیا۔ اب مکے پر جب حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو جس ہاتھی پر سوار تھا ابرہہ، وہ ہاتھی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا، مکے کی طرف موو کرتا تو وہ ادھر سے ہلتا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اب دنیا کا دستور ہے نا کہ آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے تب 1450 سال پہلے اب کیا بھیجا؟ ایک ابابیل پرندہ، یعنی کہ جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا خود کا وزن چند گرام ہے، وہ مدد کے لیے نازل فرمائے۔ آپ کے مبارک دادا واپس آئے، مکے سے لپٹ کر دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ اب یہی موقع ہے کہ ان کو مزہ چکھا دے، اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ تو پھر آپ یہ دعائیں کرنے کے بعد آپ تو گئے نا، جو حاجی واپس آئے ان کو پتا ہوا ابھی تو کافی پہاڑ توڑ کر ابھی تو ہوٹلز بنا دیے گئے ہیں، رستے بنا دیے گئے ہیں۔ تو پہلے بہت ہی مکے کے ارد گرد پہاڑ تھے، سب قبیلے کے لوگوں کو حکم دیا حضرت نے کہ آپ چلے جائیں، پہاڑوں پر چلے جائیں۔ تو جب وہ پہاڑوں پر گئے
تو اس کے بعد جب آپ دعا کرتے رہے، رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور پھر آپ بھی پہاڑوں پر چلے گئے کعبے سے دور. اب دنیا نے ایک عجب منظر دیکھا. اب وہ عجیب منظر دیکھا، کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا. جس وقت یہ سورت بھی نازل ہوئی تھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. اس وقت وہ جو کنکر تھے وہ ابابیل گراتے تھے اپنی چونچ سے، اور ہاتھی سوار کو لگتا، پھر ہاتھی کو لگتا، اور پھر نیچے زمین کے نصب ہو جاتا. اس طرح سے ان کا قصہ تمام کیا. اب آگے بڑھتے ہیں. تو جس سال ابرہہ نے مکے پہ حملہ کیا، اسی سال 12 ربیع الاول میرے آقا کی پیدائش ہوئی. یعنی اگر انگلش اعتبار سے دیکھا جائے تو 22 اپریل 22 اپریل 578 عیسوی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کی ظاہری طور پر پیدائش سے پہلے میرے آقا کے والد جناب حضرت عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے. آپ نام سے واقف ہیں، محمد بن عبداللہ، آپ سب سے زیادہ واقف ہیں بچوں کی. تو اب آپ کی والدہ یعنی کہ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وصال کر چکے تھے، اور اب آپ کی عمر مبارک ابھی 6 سال ہے. ابھی 6 سال کیا ہے میرے آقا؟ تو 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. وہ کس حالت میں ہوا؟ آپ رستے میں تھے، اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہاں پہ ان کا وصال ہوا، اور کس طرح سے ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا، کس طرح سے آپ نے وہاں پہ گریا کیا، وہ ساری چیزیں اس واقعے کی ایک اپنی دردناک داستان ہے جس کو بیان نہیں کر رہا تھی. اب آگے بڑھتے ہیں. ابھی صرف ٹائم نمبر پر بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھیے ابھی کچھ ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے، اب والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو اب آپ کی پرورش کون کر رہے ہیں؟ آپ کے دادا کر رہے ہیں، حضرت عبد المطلب. اب جب دادا کے زیر سایہ تھے تو آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سال ہے، یعنی کہ ابھی 8 سال کیا میرے آقا، تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کی پرورش کا ذمہ کس نے لیا؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے. اب چچا پرورش کر رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اب میرے آقا کی عمر مبارک ابھی 12 سال ہے، تو اس عمر میں آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک اہم ترین سفر کیا، شام کا تجارتی سفر کیا. اس سفر میں کیا ہوا؟ ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ ایک عیسائی راہب تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، اس نے آپ کی نبوت کی پیشگوئی کی. کیا کہا؟ اس واقعے کی ایک اپنی ڈیٹیلز ہے، تاکہ ارے یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں دوبارہ. آگے بڑھتے ہیں. تو ایک یہ سفر تھا کہ جب اپنے چچا کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا، اور اب یہ ایک سفر ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کی عمر مبارکہ بھی 12 سال ہے، تو آپ نے جب یہ شام کا تجارتی سفر کیا تھا، اب آپ نے یہ سفر کیا کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا سامان لے کر شام کا تجارتی سفر کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ جن کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، ایک بڑا تجارت کا سلسلہ تھا ان کا عرب. تو ان کا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی دیانتداری، صداقت اور شرافت سے بہت متاثر ہوئی. پھر انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. پھر آپ نے اپنے خاندان کے مشورے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا. اب آپ کی عمر مبارکہ بھی 35 سال ہے. تو وہ جو ہجر اسود لگانے کے وہ مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ ہجر اسود لگانا تھا، آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا، ایک تنازع ہو گیا کہ یہ جھگڑا کوئی خونی شکل نہ اختیار کر لے. پھر سب نے فیصلہ کیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ سب مانیں گے. پھر آپ نے ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ کہ ایک چادر لائی گئی جس میں ہجر اسود رکھا گیا. اس چادر کو سب نے پکڑ لیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہجر اسود کی تنصیب کی. تو اب جب یہ سارے واقعات جو بیان کیے ہیں ان کو ایک الگ سیگمنٹ میں ڈال دیجئے، تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، یعنی کہ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے ظاہری طور پر، اعلان نبوت سے پہلے کی مکی زندگی تھی. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ بھی 40 سال ہے. تو تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے. اب اعلان نبوت ہو گیا باقاعدہ طور پر. اب کیا ہوا؟ اب اعلان نبوت کے 3 سال یعنی 3 نبوی آپ نے اعلانیہ دعوت نہیں دی، خفیہ تبلیغ فرمائی، جس میں سابقون الاولون اسلام میں داخل ہوئے. اس کے 3 سال بعد بحکم خدا 3 سال بعد آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آپ سب کو اعلانیہ دعوت دے دی.
وہ جو مشہور معروف واقعہ نا کہ آپ نے سب کو کوہ صفا پر پہاڑ پر جمع کیا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے وہ تم سب پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ایمن کے مشرکین مکہ تو کیا کہا ہاں بالکل یقین کریں گے کیونکہ اس زبان سے کبھی سچ کے علاوہ کبھی کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ تو اب آگے دیکھیے، اب اگلا جملہ کہا کہ اب اگر میں کہوں کہ اللہ ایک ہے تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو یہ جملہ کہنا تو اب آپ پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں اب 7 نبی سے لے کر 9ویں نبی، یعنی کہ اب اعلان نبوت کے 7 سال سے لے کر 9ویں سال، یہ بڑے کٹھن اسی اعتبار سے تھے کہ شیب ابی طالب مسعود کر دیے گئے تھے، گھاٹی میں محصور کر دیے گئے تھے، سوشل بائیک آؤٹ کر دیا گیا تھا، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں دے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، ہر قسم کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا شیب ابی طالب۔ اب آگے بڑھتے ہیں 10 نبی۔ اب یہ سال کٹھن اسی اعتبار سے تھا کہ اس سال میں 2 اہم شخصیات کا وصال ہوا۔ کون؟ آپ کے چچا جنہوں نے پالا اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اب الحزن کہا گیا اس سال کو، یعنی غم کے آنے کا سال۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسی سال آپ نے طائف کا سفر کیا، دعوت دے رہے تھے نا، تو اب دوبارہ آپ پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، جناب آپ کے نلین مبارک کو خون سے تر کر دیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ سفر طائف تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سفر معراج ہوئی 11 ہجری کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابھی آپ مکے میں ہیں، یعنی ابھی آپ مکے میں، تو انصار مدینہ نے آنے والے 2 حج کے موقعوں پر آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی، یعنی ابھی آپ مکے میں، تو مدینے سے جو لوگ آ رہے تھے حج کرنے کے غرض سے مکے آ رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ بلاخر آپ 1 ہجری کو آپ مدینہ ہجرت کر گئے، اور اب یہاں سے دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے لائف کا، اب مدنی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو اب وہاں پر آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، مواقعات مساکن مدینہ، پہلی اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا، اور آپ اس ریاست کے حکمران بن گئے۔ احکامات آتے رہے، روزوں کی فرضیت ہوئی، تعبیل قبلہ ہوا، اور زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ اور مدینے سے لوگوں نے دعوت دی تھی نا، تو آپ مدینہ مائگریشن کر گئے تھے، اور اب جو مکے میں لوگ رہتے تھے ان کی دشمنی تھوڑی ختم ہوئی تھی، وہ تو اپنے طور پر سازشیں کر رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ غزوہ بدر ہوئی۔ اسی سال رمضان کی 17ویں تاریخ کو غزوہ بدر برپا ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 3 ہجری، یہ وہ سال تھا جس سال غزوہ احد ہوتا ہے، جس میں مسلمانوں کی طرف سے 700 اہل ایمان حصہ لیتے ہیں۔ اب 5 ہجری، اب سازشیں بڑھ رہی ہیں، اب لارجر سکیل پر ہو رہا ہے اٹیک۔ اب پورے عرب نے مل کر ایک متحدہ فوج بنائی، جس میں سب نے مل کر مکے پہ حملہ کیا، جس کا جواب کس طرح دیا گیا؟ جس کا جواب مشرکین مکہ کی ذلت اور ناکامی کے ساتھ واپسی کی شکل میں ہو۔ آپ نے 1 مہینہ وہ جنگ لڑی، غزوہ خندق کھود کر 1 مہینے تک وہ جنگ لڑی، اور غزوہ خندق، غزوہ احد۔ اب 6 ہجری، اب مشرکین مکہ نے آپ لوگوں پر حملہ نہیں کیا، اب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ نہیں کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 1400 جانثاروں کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکے کی طرف روانہ ہو۔ تو راستے میں آپ کا سامنا ایک لشکر سے ہوا، مشرکین کے لشکر سے ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اسی مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر۔ اس مقام پر آپ کے ساتھ ایک کیا معاہدہ ہوا؟ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا، 10 سال تک، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسی معاہدے کے تحت مسلمانوں نے عمرہ بھی نہیں کیا، اگلے سال عمرہ کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب 7 ہجری، اب دعوت عام کا آغاز ہو گیا مدینے میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، خطوط لکھے۔ آگے بڑھتے ہیں، 8 ہجری، اب ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟
مسلمانوں نے اور مشرکینوں کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، اب مشرکین نے وہ کانٹیکٹ توڑ دیا، وہ معاہدہ توڑ دیا۔ اب جب معاہدہ ہی توڑ دیا گیا تو اب تو کوئی پابند نہ رہا پاسداری کا، اب ظاہر جب معاہدہ ہی توڑ دیا گیا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10,000 جانساروں کے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ اور حرم کی آزادی کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اب یہ بڑا ہسٹوریکل مومنٹ ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں پر جناب اتنا ظلم ہوا، اتنا جبر ہوا کہ جناب آپ پھر وہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب اسی مکے میں جا رہے ہیں ایک الگ شان کے ساتھ، ایک الگ انداز کے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب سامنے سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، بغیر کسی مزاحمت کے جزیرۃ العرب کا دارالحکومت ان کا مرکز اور ان کا فتح ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا۔ اس کے ایک ماہ بعد غزوہ حنین ہوئی۔ اس واقعے کی ایک اپنی ڈیٹیلز اب آگے بڑھتے ہیں۔ 9 ہجری اسلامی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے، وسعت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30,000 کے عظیم لشکر کے ساتھ ایک مہینے کے بعد وہ ایک مقام تھا تبوک، وہاں روانہ ہوئے، اور اس کے بعد پورے عرب میں اسلامی ریاست کا ایک استحکام حاصل تھا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں لوگوں نے آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب سارا سینیریو ہی تبدیل ہو گیا۔ اب ایک یہ سینیریو تھا کہ جب نام لینا مسئلہ بن جاتا تھا، اب ایک یہ سینیریو ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ عمل وفود کہا گیا اس بات کو، یعنی وفود کے آنے کا ساتھ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ 10 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کے ساتھ حج کیا، خطبہ حجت الوداع دیا، عرفات کا میدان تاریخ انسانی کا عظیم الشان خطبہ دیا، خطبہ حجت الوداع ہو گیا، اب آپ نے حج کر لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح کا ذکر کریں گے، اس گفتگو کے بعد کا اختتام اشعار کی صورت میں کریں گے، یعنی سرکار کی مداح جو اپنوں نے کی، آغاز میں عرض کیا تھا، اور کچھ ایسوں نے کی جو سرکار کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی ان کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ تب آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے وہ انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، یعنی عشق محمد کا طلبگار ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ صرف جذبات نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے افراد سے جو سرکار کی عظمت کے قائل ہیں، جنہوں نے اشعار لکھی ہیں، جنہوں نے تقاریر کی ہیں۔ آپ سن چکے کہ مائیکل ایچارڈ نے اپنی پوری زندگی کی تحقیق کے بعد ایک باسرتین فہرست تیار کی تھی، جو انہوں نے میرٹ لسٹ پہ نام رکھا تھا، وہ تھا محمد۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان شعراء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے سرکار کی یاد میں اتنی مداح کی، اور بہت مداح کی۔ جناب ریحان ناظمی صاحب جنہوں نے لکھا کہ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، اور پھر اس بات کو سمجھایا کہ کیسے کہ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، کہ بھائی لفظ گونگے ہو تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، تو بھائی یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی۔ جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، ارے عشق سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آخری شعر اس میں ذرا توجہ کہ دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ، دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ، تو بھائی دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی، ویسے رات ہوئے، دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب سنیے ڈاکٹر دیانی سکسینہ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر یہ مسلمان نہیں تھے، آپ نام سے ہی واقف ہو جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے۔ آپ سنیے جناب نوشاد صاحب، جناب فہیم بادامی صاحب، جناب سمیر ہاشمی صاحب، سنیے۔ فرمایا کہ جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ بھئی ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا۔ حسین تم سا، حمیم تم سا، نعیم تم سا، مبین تم سا، وسیم تم سا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر دریان کی کہہ رہے ہیں الفاظ ہے۔ دیکھیے عقیدہ اپنا اپنا، لیکن عشق کے عقیدے میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
مشہور و معروف شاعر ہیں، آپ نام سے ہی واقف ہو جائیں گے، یہ مسلمان نہیں تھے، مہندر سنگھ بیدی۔ اب سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس دین سے بھی ہوں قائل کردار تو ہیں، کہ بھئی ہم کس دین سے بھی ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، بس صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں۔ تو دل گواہی دیتا ہے تو کہ قلم کے سے ایسے موتی تب تک نہیں ٹپک سکتے جب تک دل میں عشق نہ ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ رانا بھگوان داس صاحب یہ سکھ شاعر ہے۔ اب پاکستان کی مثال آ گئی۔ اب ہر پاکستانی ذرا اس نام سے واقف ہوگا، اگر کوئی تھوڑا بہت میری طرح جرنلزم یا سیاست کا طالب علم تو بہت ہی واقف ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج رہے ہیں، یہ کچھ عرصے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں پاکستان میں۔ اب سنیے یہ کیا کہتے ہیں کہ جمال دوالم تیری ذات عالی، دوالم کے رونق تیری خوش جمالی، تو فیاض عالم ہے نادان عالم، تیرے در کا ہر ایک سوالی، اور نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ، نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ، تیرے در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، اور میں جلوے کا طالب ہوں اے جان عالم، دکھا دے وہ شان جمالی، تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا، تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا، نہ جاؤں گا خالی۔ آگے سنیے، دیکھیے تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا، اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں، تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا، میری لاج رکھ لے دو عالم کے والی، نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان، نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان، کہ جود و محمد ہے سب سے نرالا۔ دیکھیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سکھ شہر ہے بھارت کے شہر چندی گڑھ سے ان کا تعلق ہے۔ اب ان کا کلام سنیے کیا کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ مسلمانوں کے آقا ہیں، وہ سب کے رہنما ہیں، سب جانوں کے آقا ہیں، میرے آقا کی ٹھوکر پہ سارے کیسر و کسرا، مجھے ناز ہے میرے آقا سلطانوں کے آقا ہیں، جو دولت کا پجاری ہو وہ اس کے ہو نہیں سکتے، جو دولت کا پجاری ہے وہ اس کے ہو نہیں سکتے، وہ ہم جیسے غریبوں کے پریشانوں کے آقا ہیں، خدا نے جن کو مختار دو عالم کی صنعت بخشی، خدا نے جن کو مختار دو عالم کی صنعت بخشی، وہ ہم جیسے ثنا خانے، ہم جیسے دیوانوں کے آقا ہیں، ہم جیسے دیوانے ثنا خانوں کے آقا ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل سربراہ برطانوی فوج کے جنرل تھے، 19ویں صدی میں یہ اپنے فوجی کیریئر کے دوران برِ صغیر میں بھی رہے۔ اب ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، بیٹے کا نام تھا جان رابرٹ، اردو پر بڑا عبور رکھتے تھے یہ۔ اب سنیے یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہے عرش پہ کوسین کی جائے محمد، رشک ید بیضا ہے کف پائے محمد، عیسیٰ سے بڑھ کے لبے گویائے محمد، یوسف سے بڑھ کے رخے زیبائے محمد، اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، اور روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد، اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، بے شک ہے بہشتی ہے جو شہدائے محمد، والشمس رخسار تو واللیل کی زلفیں، والشمس رخسار تو واللیل کی زلفیں، ایک نور کا سورہ کا سراپائے محمد۔ اب آپ نے شعراء کے حوالے سے سن لیا کہ انہوں نے اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا لکھا۔ اب آپ قرآن کے الفاظ سنیے کہ قرآن نے حضرت دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ کس طرح پڑھا، خوب قصیدہ پڑھا۔ آپ سنتے جائیے۔ میرے آقا کے وطن کو دیکھا تو کہا، میرے آقا کے بچپن کو دیکھا تو کہا علم یجد کا یتیمن فاوا، آقا کے وطن کو دیکھا تو آواز دی لا اقسم بہذا البلد، کردار کو دیکھا تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب سنتے جائیے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور بزم قرآن اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔
मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। किरदार को देखा तो कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना, ये किरदार को देखकर कहा। अब जब इखलाक पर नजर गई तो कहा व इन्नका लअला खुलुक़िल अज़ीम। अब आगे बढ़ते हैं, चेहरे मुबारक को देखा तो आवाज़ दी वल्लैलि इज़ा यग़शा। अब आगे बढ़ते हैं, ज़ुबान मुबारक को देखा तो कहा वमा युंतिक़ु अनिल हवा। अब आगे बढ़ते जाइए, कल बेहतर को देखा तो आवाज़ दी अलम नशरह लका सद्र। कुश्ते मुबारक को देखा तो कहा ववज़अना अन्का विज़रक। दस्ते मुबारक को देखा आवाज़ दी वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नाह रमा। अरे अबा को देखा तो कहा या अय्युहल मुज़म्मिल। अरे कुबा को देखा तो कहा या अय्युहल मुदस्सिर। मेरे आका की बैत को देखा तो आवाज़ दी फ़ी बियूती अज़नल्लाहु इन्ना तरफ़ा। अहले बैत को देखा तो आवाज़ दी इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबकुम अन्कुमुर रिज्स अहले बैत। ये कुरान के अल्फाज थे। तो फिर ऐसा का के लिए हम क्यों ना कहें कि सलाम सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने इसरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जो भूखा रह के औरों को खिलाता था, सलाम उस पर कि जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर कि जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्श खाक पर अरे जाड़े में सोता था, सलाम उस पर कि जिसकी सादगी दरसे बसीरत है, सलाम उस पर कि जिसकी ज़ात फ़ख्रे आ तबीयत है, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने बुरों को फरमाया ये मेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसकी चांद तारों ने गवाही दी, सलाम उस पर कि जिसकी संग पारों ने गवाही दी, दरूद उस पर कि जिसका नाम तस्कीने दिलो जा है, दरूद उस पर कि जिसके खुल्क़ की तफसीर कुरान है, दरूद उस पर कि जिसकी बज़म में किस्मत नहीं सोती, दरूद उस पर कि जिसकी बज़म में किस्मत नहीं सोती, दरूद उस पर कि जिसकी ज़िक्र में सहरी नहीं होती।